میں بلندی ہوں مجھے کربلاء کہتے ہیں، دل کعبہ کے دھڑکنے کی صدا کہتے ہیں، شہ معراج بھی معراج بقا کہتے ہیں، میں وہ خطہ ہوں جسے عرش اولا کہتے ہیں، تخت بلقیس کی توقیر میری خاک میں ہے، اب سلیمان بھی میری سرحد املاک میں ہے، چشمہ زمزم مکہ کی روانی میں ہوں، جس سے مشہور ہے کعبہ وہ کہانی میں ہوں، پرکشش وجہ ابراہیم کا پانی میں ہوں، دور ہے جس سے بڑھاپا وہ جوانی میں ہوں، جو مجھے چھوڑ کے کعبہ پہ نظر کرتا ہے، کاغذی ناؤ سے پانی پہ سفر کرتا ہے، زینت رفعت طوبیٰ ہے پھریرا میرا، سب کے آنگن میں اترتا نہیں سایہ میرا، جنتیں کرتا ہے تخلیق پسینہ میرا، ذہن مفلوج کہاں سمجھے گا رتبہ میرا، عرشہ منبر الہام صدا دیتا ہے، میرے عرفان کی توفیق خدا دیتا ہے، چشمہ و منبع اسرار حرم مجھ سے ہے، لوح محفوظ ہے مجھ سے یہ قلم مجھ سے ہے، صفوت و شوکت و اجلال و حشم مجھ سے ہے، سجدہ گاہوں کے تقدس کا بھرم مجھ سے ہے، جو یہ کہتا ہے میری خاک پہ سجدہ نہ کرو، وہ ہے کوفے کا خمیر اس پہ بھروسہ نہ کرو، میرے دیدار میں کرتے ہیں فرشتے تعجیل، مجھ سے ملتے ہوئے جاتے ہیں نجف کو جبریل، 14 صدیوں سے ہے زہرا کا پسر میرا کفیل، زاہد تنگ نظر سن میری عظمت کی دلیل، برسر قبر شاہ جن و بشر رکھا ہے، میری مٹی پہ رسولوں نے بھی سر رکھا ہے، خواب غفلت کے درندے سوئے تعبیر نہ دیکھ، قید ظلمت کے مکین نور کی زنجیر نہ دیکھ، قوم موسیٰ کے مقلد میری تنویر نہ دیکھ، چشم تشکیک و تحریر چشم تشکیک و تحیر میری تصویر نہ دیکھ، مجھ میں امکان بہکنے کا نہیں رہتا ہے، میرے سائے میں رسولوں کا یقین رہتا ہے، مجھ سے صحراؤں کے طوفان لرزتے تھے مگر مجھ میں وہ ہوتا کہ حیران لرزتے تھے مگر، طائران فلک الہان لرزتے تھے مگر، کل بہاروں کے گلستان لرزتے تھے مگر، جب سے شہ نے میرے سینے پہ قدم رکھا ہے، حق پسندوں نے میرا نام ارم رکھا ہے، عاشق بارگاہ آل نبی جانتا ہے، شہ ایمان کے مقدر کا دھنی جانتا ہے، کنز مخفی ہے بانداز جلی جانتا ہے، اس حقیقت کو فقط حر جری جانتا ہے، میری دولت میری شہرت میری جاگیر حسین، میرے زمانے کا مقدر میری تقدیر حسین، کھا رہی ہوں قسم حضرت عباس جری، میرے احسان کی مقروض ہے ہر ایک صدی، ہے گواہی کے لیے مولد سرکار علی، ساری دنیا کی زمینیں ہیں کنیزیں میری، حق کی میزان میں فضا کے مساوی ہوں میں، شاہ والا کی خریدی ہوئی لونڈی ہوں میں، حسن پیرائے اظہار پہ حیرت نہ کرو لہجہ انکار پہ حیرت نہ کرو، مظہر لوح پر اسرار پہ حیرت نہ کرو، میری شیرین یہ گفتار پہ حیرت نہ کرو، عصر کے وقت تبسم بھری تقریر نے دی، میں تو گونگی تھی زباں اصغر بے شیر نے دی، دم بے دم مصر کے بازار کے آتے ہیں سلام، میرے دیدار کو آتے ہیں رسولان انام، یوسفان شہ مظلوم کا مجھ میں ہے قیام، علی اکبر ہے زمانے میں میرے حسن کا نام،
ساری دنیا سوئے جنت بے شرف دیکھتی ہے، ارے جنت میرے چہرے کی طرف دیکھتی ہے۔ ظرف رکھتے ہو تو پھر جان لو رتبہ میرا، برسرے گلشن فردوس ہے سایہ میرا۔ طور سینہ سے بہت آگے ہے جلوہ میرا، کیوں نہ فرش غم ہجرت ہو قصیدہ میرا۔ مرکز خوشبو آغوش پیمبر میں ہوں، جس پہ نیند آئی ہے سرور کو وہ بستر میں ہوں، جس پہ نیند آئی ہے سرور کو وہ بستر میں ہوں۔ السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین، یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا ابا الفضل العباس، یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین، المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین۔ السلام علیک یا قمر بنی ہاشم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من ہمزات الشیاطین واعوذ باللہ ان یحضرون، ان اللہ هو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ، اما بعد فقد قال اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ ہمارے سب دیکھنے والے مومنین، اہل اسلام اور ہر مذہب و نظر اور ہر عقیدے کے رکھنے والے سب انسانیت تعلق انسانوں کو السلام علیکم۔ جس طریقے سے آپ کو معلوم ہے ہمارا یہ پروگرام روزانہ آپ دیکھتے ہیں اور آپ کا دیدار ہمارے لیے مزید اشتیاق کو اجاگر کرتا ہے، اور جی چاہتا ہے
امام حسین علیہ السلام کا اور اہل بیت علیہ السلام کا ذکر آپ کے حضور اسی انداز میں کرتے رہیں اور خداوند متعال ہمیں یہ توفیق دیتا رہے۔ آپ جانتے ہیں یہ ہمارا پروگرام آپ فائبر ٹی وی، جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، امازون ٹی وی اور آپ اس پروگرام کو ایپل ٹی وی کے ذریعے سے بھی دیکھ سکتے ہیں، اور یہ پروگرام اگر پلیٹ فارم آپ کے پاس ہے پلیٹ فارم ٹی وی کے ذریعے سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام 4 اردو چینل ہے۔ خداوند متعال انسانوں کے ساتھ مختلف قسم کے رویے رکھتا ہے، یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اندر کوئی تغیر و تبدل ہے یا اس کے احساسات ہیں جن کے اندر تغیر و تبدل ہوتا ہے، بلکہ ہمارے اخلاق، ہمارے کردار، ہمارے اعمال، ہمارے افعال کی بنا پر خداوند متعال ہمارے لیے مختلف قسم کے ماحول کو مہیا کرتا ہے۔ جس شخص نے عبادت کی خداوند متعال اس پر رحمت مزید وافر کر دیتا ہے، جس نے گناہ کیے خداوند متعال اس کے گناہوں کے سبب سے اپنے اس رحمتوں کو جتنا وہ چاہتا ہے اتنا اس شخص کو عطا کرتا ہے، کیونکہ انسان جب اپنی آپ میں مگن ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے تو اس نے کہا ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کیا ہمارا ذکر کرے گا، ہمارا ذاکر ہو جائے گا؟ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا ذکر اس طریقے سے کرے گا کہ پوری جہان کے اندر ہمیں عام کر دے گا، ہمیں عزت دے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہی شمار ہوگا تقریباً۔ اور جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ دن گزرتے ہیں، تاریخیں بدلتی ہیں، واقعات بدلتے ہیں، حالات بدلتے ہیں، انسان کے اختیارات بھی بدلتے رہتے ہیں، بچپن کے کچھ اور تقاضے ہیں، بڑھاپے کے کچھ اور تقاضے ہیں، جوانی کے کچھ اور تقاضے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنوں کے اندر بھی تغیر و تبدل کے اثرات سے مزین فرمایا ہے، اور یہ تغیر و تبدل ہمارے اندر فطرت کو مزید اجاگر کرتا ہے، اور ہم اپنے آپ میں اگر یہ دن رات، رات دن، سردی گرمی ٹھنڈ اور یہ خزاں نہ ہو تو ہم خزاں اور بہار کا موسم، یہ 4 موسم نہ ہوں تو ہم اس تغیر و تبدل کو محسوس نہ کریں تو ہمیں اس سال کے گزرنے کا اور اپنے آپ کو سمجھنے کا موقع نہ ملے، کہ ہمارے جسم اور ہماری فطرت کے اندر بھی اور ہمارے اخلاق اور ہمارے کردار، ہمارے گفتار، حد یہ کہ ہمارے انگ انگ کے اندر خداوند متعال تبدیلی لا کے بتاتا ہے کہ تم خود مختار نہیں ہو، بلکہ مختار وہی ہے جو ہر چیز کے اوپر صاحب قدرت و اختیار ہے۔ اسی اعتبار سے اس نے کہا یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، وہ دن کو رات میں، رات کو دن میں ضم کر دیتا ہے، یہ اس کی قدرت ہے۔ کس طریقے سے ضم کرتا ہے، حیران ہے بشریت، سمجھ نہیں سکی آج تک۔ اور اسی طریقے سے خداوند متعال وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے راتوں کو، اچھا کچھ لوگ رات کو اچھا سمجھتے ہیں، کوئی دن کو اچھا سمجھتے ہیں، کوئی گرمی کو اچھا سمجھتے ہیں، کوئی سردی کو اچھا سمجھتے ہیں۔ خداوند متعال نے ہر چیز کو اپنے اعتبار سے ایک خاص اہمیت دی ہے، خاص وقت دی ہے، خاص مقام دیا ہے۔ کسی میں سکون ہے، حد یہ ہے کہ ہم اگر نیند نہ کریں تو ہم پریشان ہو جائیں، اسی طریقے سے اگر ہم بیدار نہ ہوں تو بھی پریشان ہو جائیں، حد یہ کہ بھوک کا لگنا، ہمارے جسم کے اندر مختلف قسم کے تغیرات و تبدلات اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مختلف قسم کی نعمتوں سے متنعم فرمایا ہے، اور اگر ہم انہیں محسوس نہیں کرتے تو جب یہ چیزیں فاقد ہو جاتی ہیں، گم جاتی ہیں، ہم سے دور ہو جاتی ہیں، اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ جسے نیند نہیں آتی اس سے پوچھئے نیند آنا کتنی بڑی نعمت ہے، اور جو شخص چل نہیں سکتا اس سے پوچھئے کہ چل لینا کتنی بڑی نعمت ہے۔ انہی نعمات خداوند متعال میں سے ایک نعمت ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امیرالمومنین علیہ السلام کی ولایت رکھی۔ آج یکشنبے کا دن ہے، اور یکشنبہ یوم الاحد جو ہوتا ہے امیرالمومنین علیہ السلام کا دن ہوتا ہے۔ اسی اعتبار سے جی چاہتا ہے امیرالمومنین علیہ السلام کے فضائل دلوں کی ٹھنڈک ہیں۔ کوئی شخص بھی شیعہ کہلانا چاہتا ہے امیرالمومنین علیہ السلام کی ولایت کی وجہ سے وہ معروف ہوتا ہے، یعنی امیرالمومنین علیہ السلام سے محبت۔ حد یہ ہے کہ جس شخص نے مذہب تشیع سے تعلق نہیں بھی رکھتا تھا، جس نے امیرالمومنین علیہ السلام کے فضائل پڑھے، اسے لوگوں نے یہی کہا کہ یہ شیعہ ہے۔ امیرالمومنین علیہ السلام، شیعہ کا لفظی مطلب یہ ہوتا ہے گروہ، ہاں گروہ، یگانگت، محبت، پیار، الفت، امن ہے ہی امیرالمومنین علیہ السلام کے دم قدم سے۔ جو بھی نام امیرالمومنین علیہ السلام لے گا یقیناً اسے محبت کا مرکز ہونا چاہیے، اسے محبت کی طرف مائل ہونا چاہیے، اس کا دل امن و آشتی کی طرف مائل ہونا چاہیے۔ اور محبان امیرالمومنین علیہ السلام کے دلوں کی ٹھنڈک ہے ذکر امیرالمومنین علیہ السلام۔ اسی طریقے سے ذکر آیا عن سلیم ابن قیس ھلالی قال قلت لأبي ذر حدثني رحمك الله بأعجب ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في علي بن ابي طالب عليه السلام۔ کہتا ہے سلیم بن قیس ھلالی کہ میں نے ابی ذر سے کہا کہ وہ عجیب ترین بات جو تو نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امیرالمومنین علیہ السلام کے بارے میں سنی ہے وہ بیان کر۔
قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول ان حول العرش ل90,000 ملک لیس لهم تسبیح ولا عبادہ الا الطاعة لعلی بن ابی طالب علیہ السلام والبراءة من اعدائہ والاستغفار لشیعتہ۔ ابی ذر کہتا ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں آسمان میں 90,000 فرشتے ہیں جن کے لیے کوئی بھی تسبیح نہیں ہے، کوئی عبادت نہیں ہے، مگر کیا ہے وہ عبادت اور تسبیح امیرالمومنین علیہ السلام کی اطاعت کرنا ہے اور علی امیرالمومنین علیہ السلام کے دشمنوں پر تبرہ کرنا ہے۔ اور کیا کہتے ہیں فَقُلْتُ فَغَيْرْ هَذَا رَحِمَكَ اللَّهُ قال سمیتو، پھر کہتے ہیں یعنی اشتیاق بڑھا، کہتا ہے کہ کچھ اور بھی ہے اس کے علاوہ بیان کر، کہتا ہے قال سمیتو یقول ان اللہ خص جبرائیل و میکائیل و اسرافیل بطاعت علی والبراءۃ من اعدائہ والاستغفار لشیعتہ۔ یہ 4 ملک مقرب جو ہیں جبرائیل، اسرافیل، میکائیل، ان کو کہتا ہے کہ اللہ معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہیں میں نے سنا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ تینوں کے تینوں ملک جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، ان کی کام کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ علی امیرالمومنین علیہ السلام کی اطاعت کرتے ہیں اور ان کے دشمنوں پر یہ تبرہ کرتے ہیں اور ان کے شیعوں کے لیے یہ استغفار کیا کرتے ہیں۔ پھر کہتا ہے فَقُلْتُ فَغَيْرْ هَذَا رَحِمَكَ اللَّهُ، کہتا ہے سلیم بن قیس ھلالی کہتا ہے میں نے ابی ذر سے کہا کچھ اور بھی ہے اس کے علاوہ، اللہ تجھ پر رحمت کرے۔ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من یقول لم یضل اللہ یحتج بعلی فی کل امت فیہا نبی مرسل واشدہم معرفۃ لعلی اعظمہم درجۃ عند اللہ۔ کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے، یعنی جناب ابوذر کہتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی بھی نبی کو کسی امت میں مبعوث نہیں فرمایا مگر یہ کہ وہ امیرالمومنین علیہ السلام سے بہت شدید محبت رکھنے والا ہوا کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے سلیم بن قیس ھلالی کہتے ہیں فَقُلْتُ فَغَيْرْ هَذَا، یعنی اشتیاق بڑھا، محبت امیرالمومنین علیہ السلام ذکر اہل بیت علیہ السلام پہ مائل کرتی ہے، ذکر امیرالمومنین علیہ السلام دلوں کی ٹھنڈک ہے، آنکھوں کی تراوت ہے، روح کا نور ہے، قبر کی بخشش کا سبب ہے اور قبر کا دیا ہوا کرتا ہے۔ اس لیے انہیں مزید کہا کہ کچھ اور بیان کر، اللہ تجھ پر رحمت کرے۔ قال نعم سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من یقول لولا انا وعلی ما عرف اللہ ولولا انا وعلی ما عبد اللہ ولولا انا وعلی ما كان ثواب ولا عقاب ولا يستر علی عن اللہ ستر ولا يحجب عن اللہ حجاب وهو الستر والحجاب فيما بین اللہ و بین خلقہ۔ کہتے ہیں میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا کہ میں اور علی نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی پہچان نہ ہوتی، میں اور علی نہ ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہ ہوتی، اگر میں اور علی نہ ہوتے تو ثواب اور عقاب کا کوئی معنی ہی نہیں رہ جاتا تھا۔ اور ابھی علی امیرالمومنین علیہ السلام اللہ اور خلق کے درمیان وہ حجاب ہیں جس کے ذریعے سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے غائب رکھا ہوا ہے مخلوق کے سے، اور وہ ستر ہیں، وہ حجاب ہیں جو اللہ اور اس کی خلق کے درمیان ہیں، یعنی امیرالمومنین علیہ السلام کی وہ فضائل ہیں۔ جس طریقے سے ایک حدیث بھی تو ہے نا، ما احسن فضائل علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یہ والی حدیث بھی آپ لوگ جانتے ہیں کہ اگر یہ سارے کے سارے فرشتے لکھنے والے بن جائیں، لکھنے والے، اور سارے زمین کے درخت جو ہیں قلم بن جائیں، سارے زمین کے پانی جو ہیں سیاہی بن جائیں، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل نہیں لکھ سکتے۔ اسی طریقے سے سیدہ سلام اللہ علیہ کا ذکر بھی امیرالمومنین علیہ السلام کے ساتھ کرنا لازمی ہونا چاہیے، کیونکہ سیدہ اور امیرالمومنین علیہ السلام جو ہیں ایک دوسرے کے کفو ہیں، یعنی ہم پلہ ہیں، لہذا سیدہ سلام اللہ علیہ کے فضائل میں سے ایک فضیلت پڑھنا چاہتا ہوں، اور وہ فضیلت ہے سیدہ سلام اللہ علیہ کی وہ تسبیح جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہدیے کے طور پہ سیدہ سلام اللہ علیہ کو عطا کی۔ سیدہ سلام اللہ علیہ کی زندگی کے اندر 2 ہی سوال ملتے ہیں، 3 سوال ملتے ہیں۔ سیدہ سلام اللہ علیہ نے 3 سوال کیے ہیں۔ ایک سوال کیا تھا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا مانگا؟ مانگنے گئی کہ میں گھر میں کام کرتے ہوئے تھک جاتی ہوں، مجھے کوئی کنیز عطا فرمائی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسبیح عطا فرمائی۔ اور امیرالمومنین علیہ السلام سے ایک چیز مانگی، وہ کیا تھی؟ وہ امیرالمومنین علیہ السلام نے جب بیماری کی حالت میں سیدہ سلام اللہ علیہ کو دیکھا تو کہنے لگے کہ سیدہ کوئی خواہش ہو تو بتاؤ۔ کہنے لگی کہ مجھے انار چاہیے، امیرالمومنین علیہ السلام نے انار مہیا کیا تھا۔ تیسری خواہش جو سیدہ سلام اللہ علیہ نے کی وہ
اپنے بابا کی دی ہوئی میراث تھی جو فدق تھا، جو سیدہ سلام اللہ علیہ کو نہیں دیا گیا۔ سیدہ سلام اللہ علیہ کو جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا وہ تسبیح تھی۔ وہ کیا تھا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تسبیح عطا فرمائی تھی وہ کیا تھی؟ سیدہ سلام اللہ علیہ کو تسبیح عطا فرمائی، کہا کہ سیدہ سلام اللہ علیہ کی تسبیح جو شخص ما عبیدہ بشیء من التحمید افضل من تسبیح فاطمہ سلام اللہ علیہ ولو کان شیء افضل منہ لنحلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فاطمہ علیہ السلام۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ سلام اللہ علیہ کو جو عطا کی وہ تسبیح تھی۔ اگر کوئی اس سے اچھی چیز ہوتی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ سلام اللہ علیہ کو عطا فرما دیتے۔ پھر امام باقر علیہ السلام سے روایت کے بعد معصوم علیہ السلام سے روایت ہوئی ہے کہ من شبہ تسبیح فاطمہ علیہ السلام فقط ذکر اللہ الذکر الکثیر، جس شخص نے تسبیح سیدہ سلام اللہ علیہ کی اس نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کثیر کی، جو کہ ناممکن کام ہے وہ سیدہ سلام اللہ علیہ کی تسبیح پڑھنے سے ہو جاتا ہے۔ علی امام باقر علی امام جعفر ابن محمد الصادق علیہ السلام، یا ابا ہارون انا نأمر صبیانا بتسبیح فاطمہ علیہ السلام کلما نأمرہم بالصلاة فالزمہ فإنہ لم یلزمہ عبد شقی۔ کہا کہ معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو تسبیح زہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں اسی طریقے سے حکم کرتے ہیں، امر کرتے ہیں جس طریقے سے نماز کے بارے میں حکم کرتے ہیں۔ کہا کہ اس کو کوئی بھی ترک نہیں کرتا مگر جو شخص ترک کرتا ہے فقط وہ شقی اور بدبخش شخص ہی ہوتا ہے جو اس کو ترک کرتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو تسبیح جنہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا نہایت پسند تھا، ایک بہت بڑا موضوع ہے، بعد میں کبھی ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ لا يخلو المؤمن من خمسة سواک ومشت وسجاد وسبحة فيها 34 حبہ وخاتم عقیق۔ معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں مومن کو 5 چیزوں سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ سواک مسواک کہا، مشت کنگھے سے، اور کہا سجادہ اور مسلح سے، وسبحہ اور تسبیح، کون سی تسبیح؟ جس کے اندر کم از کم جو ہونے چاہیے 34 دانے ہونے چاہیے، وخاتم و عقیق، اور عقیق کی تسبیح بھی ہونی چاہیے، عقیق کی انگوٹھی بھی مومن کے پاس ہونی چاہیے۔ لہذا معصوم علیہ السلام جو فرماتے ہیں اس کے اوپر ہمیں کرنا چاہیے عمل اور اس کے اوپر اپنے آپ کو پابند کرنا چاہیے۔ لہذا اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں کافی ساری حدیث ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث جو فرمائی ہے، جی چاہتے پڑھ ہی دوں، کلما اشتقت الی رائحۃ الجنہ شممت رائحۃ ابنتی فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ جب بھی مجھے جنت کی خوشبو سونگھنے کا جی چاہتا تھا میں اپنی بیٹی زہرا سلام اللہ علیہ کو استشمام کیا کرتا تھا، سونگ لیا کرتا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی سے محبت کرتے تھے اور ہمیں بھی چاہیے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ سے محبت کریں، ان کا احترام ہمارے لیے واجب ہے۔ جو شخص ان کے مقابلے میں آیا اس شخص کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے زہرا سلام اللہ علیہ کے قاتلوں پر دن رات لعنت کرنی چاہیے، اور یہی کربلا کے واقعے کے بعد بلکہ کربلا سے بڑا واقعہ جو ہوا وہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کا واقعہ تھا، جو کہ یقیناً اگر نہ ہوتا تو یہ کربلا برگزار نہ ہوتی۔ اگر سیدہ کا حق دے دیا جاتا تو کربلا میں حق امام حسین علیہ السلام غصب نہ کیا جاتا۔ آج دنیا میں جو بھی نہ حق تلفی ہو رہی ہے، بے راہ روی ہو رہی ہے، وہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ مظالم اور ظلم کرنے کا نتیجہ ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے اہل بیت علیہ السلام کی معرفت کے لیے اپنے بچوں کو آمادہ کریں اور دن رات انہیں اہل بیت علیہ السلام کے فضائل، مصائب، ان کی تاریخ، ان کے فرامین، ان کے اعمال اور انہوں نے جو کیا اور جو کرنے کو کہا اس کو کرنے کا کہیں۔ لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی دنیا و آخرت میں اہل بیت علیہ السلام کا دامن پکڑے رکھیں۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام روزانہ ہم آپ کے پیام پڑھتے ہیں، سکرین کے اوپر نمبر لکھا ہوا آ رہا ہے، اسے نوٹ کر لیجئے 009647729111424۔ اس پر اپنے پیام بھیجیے تاکہ ہم آپ کے پیام پڑھ سکیں اور آپ کے لیے یہاں پر دعا مانگ سکیں۔ ویسے بھی دعا گو ہیں لیکن آپ کی اپنی جو خاص دعا ہو ہمیں بھیجیے تاکہ ہم آپ کے لیے دعا کر سکیں۔ ملتے ہیں وقفے کے بعد۔
کاش میں مہدی دوران کا زمانہ دیکھوں، کاش میں مہدی دوران کا زمانہ دیکھوں، کاش میں مہدی دوران کا زمانہ دیکھوں، باروے حیدر کرار کا چہرہ دیکھوں، کاش میں مہدی دوران کا زمانہ دیکھوں، کاش میں مہدی دوران، پھر اذان علی اکبر سے ہو آغاز سحر، پھر اذان علی اکبر سے ہو آغاز سحر، پیچھے مہدی کے میں عیسیٰ کا مصلی دیکھوں، کاش میں مہدی دوران کا زمانہ دیکھوں، کاش میں مہدی دوران، پرچم حضرت عباس کو لہراتے ہوئے، پرچم حضرت عباس کو لہراتے ہوئے، میرے مالک میرے خالق سر کعبہ دیکھوں، کاش میں مہدی دوران کا زمانہ دیکھوں، السلام علیکہ یا امام حسین علیہ السلام، السلام علیکہ یا باب الحوائج ابو الفضل عباس علیہ السلام۔ مولا، کچھ مشاکل ہیں، کچھ پریشانی ہیں جس کی وجہ سے میری فکر پریشان ہے، میری مدد کیجیے، میری زندگی کی حفاظت کیجیے مولا۔ یہ چند دن کی زندگی ہے مولا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی معرفت کے ساتھ واپسی اللہ سے ملاقات کروں مولا۔ کوئی بھی ایسا نہ آئے جو میرے عقیدے کو خراب کرے اور میری زندگی خراب ہو جائے آخرت میں مولا۔ دخیل ہوں آپ کا مولا، آپ کی پناہ میں آتا ہوں، آپ کو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی بزرگواری کا واسطہ میری دعا قبول فرمائیے۔ ایک اور مومن لکھتے ہیں، یا حسین، جز خدا اور آپ کے کسی کو نہیں رکھتا مولا، بہت بے قسم ہوں، بہت بے کس ہوں مولا، میری ماں کو صحت عطا فرمائیے، اللہم اجل ولیک الفرج۔